السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں بہترین ویڈیو من اور سلوا کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو من اور سلوا کھلایا تھا۔ ویڈیو آپ لوگ دیکھو گے تب آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، ویڈیو دیکھتے چاہیے۔ ایک لذیذ اور معجزاتی غذا، ایک لذیذ کھانا اور بنی اسرائیل پر معجزاتی کب اور غذا کیوں نازل جو کہ کیا اللہ گیا تعالیٰ نے تھا؟ کیا یہ معجزات کے غذا طور پر جنت سے اپنے آیا پیارے تھا بندوں یا کو یہ زمین غذا پر کھلایا پیدا تھا۔ ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ بے شک دیکھ دوستوں، سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان نیک بندوں کو من اور سلوا کھلایا جب تھا۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں بحر غرق ہو گیا۔ احمر کو پار کیا، جو کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستوں، جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ ارض مقدس کے حضرت شہر موسیٰ میں علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ جو کہ 27 میل روایت کے ہے کہ رقبے بنی پر اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے۔ روایت میں تھا جو کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ان اس کو میدان کہا میں تھا پھنس کہ چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا اس سامان میدان میں ختم ہو بنی اسرائیل گیا، تو پھنس ساری چکا کی تھا۔ ساری دوستوں، قوم توبہ و استغفار کرنے لگی یہ اللہ اور تعالیٰ کا معافیاں مانگنے لگی۔ حکم کی میدان طرف تیہ سے میں ہونے والے اس یہ وہی قوم تھا جو امتحان کہ اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ حضرت علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے جاری ہوئے دوستوں، 12 قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوا تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرا کا نام دراصل سلوا اللہ تھا۔ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے 2 قسم کے انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تجھے کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گول تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا،
یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، اور بنی اسرائیل روز اسے تقریباً کہتے 4 تھے. کلو اترتی تھی. جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا تھا. بے شک اور دوستوں، سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں. جب سلوا شام کے ایک وقت قسم جنوب کا کی طرف پرندہ سے تھا ہوائیں دوستوں، آج چلتی کل ہم لوگ تو اس ان کو پرندوں بٹیر کے کہتے ہیں. ہجوم کے ہجوم بنی اسرائیل کے بے خیموں شک، کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہذا وہ لوگ انہیں بے شک. بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے. سبحان من و اللہ. سلوا اب دیکھو ایسا دوستوں، کھانا تھا جو انتہائی بے آسانی شک، سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا. اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ دیکھو کی دوستوں، طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ اللہ کپڑے کی پھٹتے نہ ہی طرف میلے سے ہوتے. اور معجزہ جن ہوا. بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا دیکھو جاتا تھا. دوستوں، اس طرح اس وادی یہ طیہ اللہ میں تعالیٰ بنی کی طرف اسرائیل سے من و بہت ہی سلوا اچھا اور ان معجزہ، چشموں بہت کے ہی سہارے بہترین ایک معجزہ تھا بہترین اللہ تعالیٰ زندگی کی گزار طرف سے. رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا. مگر بعض لوگوں اب کو دیکھو یہ ڈر دوستوں، لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے اب من و دیکھو سلوا دوستوں، میں ان سے لوگوں کچھ کا چھپا کر ایمان کل کے کمزور لیے ہونے رکھ لگا لیا. کہ کسی دن یہ بند ہو جائے گا تو ہم لہذا لوگ نبی بھوکے کی مر جائیں گے. نافرمانی کرنے پر ایسی لیکن نحوست پھیل ان کو گئی یہ کہ پتہ جو ہی کچھ نہیں تھا لوگوں کہ نے یہ کل کے لیے ہمیشہ آنے جمع والی کیا ہے. تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا بے اترنا شک، بھی بند ہو گیا. لہذا احادیث بے مبارکہ شک میں دوستوں. رسول اللہ صلی اللہ اب علیہ دیکھو وسلم نے دوستوں، ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو یہ نہ پیارے کھانا نبی نے کبھی ارشاد خراب ہوتا فرمایا تھا کہ اور اے نہ گوشت میرے سڑتا. کھانے جو کا خراب ہونا اور کھانے گوشت کو کا خراب سڑنا ہونے کے لیے اسی نہ تاریخ چھوڑنا، سے شروع ہوا، کیونکہ اللہ ورنہ تعالیٰ اس کی سے ناراضگی پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا. نہ گوشت نہیں سڑتا تھا. دوستوں، دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے دنیا اترنے کے والے مختلف غذاؤں کا قوموں ذکر اور ملتا ہے. مذہبوں میں بدھ بھی مت کے روایتوں کے آسمان سے ہونے مطابق والے جب دنیا کا مختلف. ایک چکر ختم ہو جاتا ہے بے تو شک، آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے. بے شک دوستوں. اسی طرح ہندو مذہب کے پران رگ وید اور اتھرو وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے. دیکھو دوستوں، اور کتنا قدیم تاریخی یونانیوں اور کے یہاں بھی نالجیبل ایک ویڈیو ہے. ایسی آسمانی غذا ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا. شاید جب یہ دریاؤں پر برستا تو اب ان کا رنگ ہم نے دودھ دیکھا ہو کہ جاتا. خدائے دوستوں، برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو سب چیر نے کر دیکھا کہ راستہ خدا پیدا کر برحق دیا. نے وادی طیہ اسرائیل میں کی ان کے نجات لیے کے لیے بادل کا سایہ سمندر بھیجا. چیر کر ان کے نکالا پینے ان کے کو. خاطر چٹیل اور بنجر ایک میدان میں دو چشمے جاری تین کیے چٹانوں سے اور کھانے کے چشمے لیے جاری کیے. آسمان دوستوں، سے 12 من و سلوا چشمے بھی نازل جاری کیا. کیے تھے. لیکن ان تمام آسمان نعمتوں سے اور شہد راحتوں جاری کے ملنے کے شہد باوجود بنی جیسی اسرائیل من کے اور سرکش سلوا جو لوگوں کہ نے پرندہ ہے اللہ دوستوں، پر آج کل توکل بہت نہ کیا. مشہور ہے پرندہ انہوں نے خدا کے اللہ تعالیٰ معجزات کی کو طرف اپنی سے. آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا. بالکل اسی یہ طرح دیکھو جب دوستوں، ہم اس کے کسی باوجود مصیبت ان اور لوگوں نے پریشانی اگلے میں دن پھنسے کے لیے ہوتے ہیں کھانا جمع تو ہم کرنا یہ شروع یاد نہیں کیا. رکھ پاتے کہ حالانکہ اللہ پیارے نے اس نبی سے نے پہلے حضرت موسیٰ ہمارے علیہ لیے السلام نے کیا ان کو کیا منع اور فرمائی ہمیں تھی کہ آپ کتنی لوگ یہ نعمتیں کھانا عطا جمع کی نہیں تھی. کرو، ہم صرف کل یہ کے لیے دیکھتے نہ ہیں کہ چھوڑو، اس کیونکہ اللہ وقت تعالیٰ ہم اس میں اتنی ناراض بڑی ہوگا. مصیبت میں پھنسے ہیں. مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اسی طرح رزق کے خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے. بے شک. ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، بہت ہی نالجیبل اور سمجھنے والی ویڈیو ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو کس طرح غیب سے پانی اور من اور سلوا کھلایا تھا، غیب سے ان کا سب کچھ رزق کا انتظام کیا تھا دوستوں. لیکن ان کا یہی خوف تھا کہ یہ ختم نہ ہو جائے یا ان کا بند نہ ہو جائے ان کا آنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے قوم، اے حضرت موسیٰ، اپنے قوم کو کہو کہ کل کے لیے کھانا مت چھوڑو. تو اس کے قوم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا دوستوں. اللہ تعالیٰ نے بند کیا تھا ان چیزوں پر اور یہ سڑ بھی گئے تھے دوستوں. یہ ویڈیو بہت ہی نالجیبل ویڈیو ہے، ڈاکومنٹری. اور ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. جب تک اپنا خیال کیجیے گا. السلام علیکم.